جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر بزم علماء میں آپ کا لائیو ٹیلی فون کالز کا سیشن ہے اور آپ کریں گے ایک سوال، مفتیان کرام دیں گے جواب۔ اس سیگمنٹ میں میری ایک گزارش رہا کرتی ہے ہمیشہ کالرز کے ساتھ کہ جب بھی آپ فون اٹھائیں یا بات کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیں تاکہ ہماری آپ کی بات کے درمیان میں کوئی انٹرپشن نہ ہو، ہم آپ کو سن سکیں، آپ ہمیں سن سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 3 سوال ہیں نو۔ جی پوچھئے۔ جی میرا پہلا تو سوال ہے، اب آج کوئی بندہ فوت ہو ونجے تو اگر اس بندے نال بندہ گلی وچ آندا ویندا پہ ہوے تو جڑا او بندے میت اگر کوئی راستے تے ٹکر بن جائے اس گلا دا اندیش ہوے کہ ہاتھ ہی کتنا لگے انہوں تو کیا ہاتھ اس طرح ناپاک ہو ویندے نو۔ اگر اما آپ تھوڑا آرام سے بول لیں گی تو ہمیں آپ کی بات سمجھ آ جائے گی، تھوڑا اگر آرام سے بولیں پلیز، بہت تیز بولیں۔ جی میرا میں نے کہا ہے کہ اگر آج بندہ کوئی فوت ہو رہا اور اس کو جیسے جنازہ وغیرہ لے کے جاتے پہ ہوندے نو تو بندہ اگر کہ بندہ گلی وچ ہو آگے سے ایسا نہ ہو بنجے کہ اگر معذرت، ہاں سمجھ نہیں پا رہے آپ کی بات، I'm so sorry۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرے 2 سوال ہیں۔ پوچھئے۔ ایک تو یہ سوال ہے کہ جانماز کو لمبائی میں طے کرنا چاہیے یا چوڑائی میں؟ اچھا ٹھیک ہے، اور دوسرا؟ اچھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں روح الامین کا ذکر ہے، یہ کس فرشتے کا نام ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر مطلب جو ہے بالغ میل بچہ جو ہے وہ گھر میں آئے تو اس سے پردہ کرنا ضروری ہے؟ کس عمر یا کس عمر کے بچے کی بات ہو رہی ہے؟ کس عمر کے بچے؟ میل بچہ ہوتا ہے نا، مطلب ابھی وہ بالغ ہوا ہے۔ اچھا ابھی جو بالغ ہوا ہے، اچھا ٹھیک، جی اس سے پردہ کرنا، ٹھیک ہے۔ گھر میں آئے تو دروازہ بجا کیا ہے۔ صحیح، چلیں ٹھیک ہے، سن رہے ہیں۔ جی سوال آپ کا سمجھ لیا۔ اور کوئی سوال ہے؟ جی آپ کا اور کوئی سوال ہے؟ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر یہ والدہ کو شوگر ہے تو والدہ کیا روزہ رکھ سکتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتائیں گے بھائی آپ کو۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ یہاں سوال ہے کہ تراویح کی رکعت 8 ہوتی ہے یا 20 ہوتی ہے؟ آپ کی آواز کم ہے۔ تراویح کی 8 رکعت ہیں یا 20 رکعت ہیں، اس کے حوالے سوال ہے۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ غالباً لائن ڈراپ ہو گئی۔ چلیں ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ چلیں نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ بہت اللہ کا کرم۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے، روزے کی صورت میں کیا اپنی بیوی کو جیسے ہم بچے کو پیار کرتے ہیں ویسے کر سکتے ہیں؟ جیسے بچے کو پیار کرتے ہیں کیا بیوی کو اس طرح پیار کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر جی میرا سوال یہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیے گا جی کہ جو بیوی میاں کے درمیان کے لوازمات ہیں یعنی آپس کے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، اچھا چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں عثمان بات کروں اسلام آباد سے۔ جی عثمان کیا سوال ہے آپ کا؟ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے فیوریٹ صحابہ کون سے ہیں؟ اچھا، اور آپ ان کی مجھے کچھ ہیروئک کوالٹیز بتا سکتے ہیں؟ ان کی کچھ کوالٹیز؟ اوکے، بہت پیارا سوال بیٹے، ماشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا علماء کرام سے سوال ہے کہ کیا ریشمی دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ باریک دوپٹہ یعنی کہ ریشمی دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ ٹی وی کا والیوم بند کریں گے تو ہماری بات ہو سکے گی پلیز۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں؟
या आप बात कर लें प्लीज। ये मैं पूछना चाहती थी कि तरावी जो होती है ना, जी, ये औरत पे फर्ज होती है कि नहीं होती, इसको किसकी वजह रोजा होता है? ये औरत फर्ज से मुराद वही लाजमी का दे लीजिएगा। जी एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। रोजे को परेशानी तो नहीं होती है ना? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कारी साहब से कि पूछना है कि जो रोजे के साथ मुंह में पानी आता रहता है बिला हजार की होता है, ठीक है? रोजे के साथ क्या आप क्या कह रहे हैं? रोजे के साथ रोजा होता है, मुंह से पानी आता रहता है। अच्छा, जो वो मुंह से आता है, पानी, वो बंदा ठीक है। मतलब तो हाँ, बार-बार इंसान को किसको ये दिखाना जब है? मालूम हो कि मेरा रोजा है तो ऐसा होता है, ठीक है, इंशाल्लाह। उसका क्या हुक्म है ये कह रहे हैं ना निगलने का? ठीक है, पूछेंगे मुफ्ती साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है आपसे कि 4 तरह ये अब 20 होती है तराबियां, 16 भी लोग पढ़ते हैं, 8 भी पढ़ते हैं, तो इसमें ये नहीं है कि फिक्स बंदा 4 पढ़ ले, 5 पढ़ ले, 8 पढ़ ले, कोई गुना सवाब का कोई फर्क? बिल्कुल ठीक है, 12 16 पढ़ते हैं, 8 पढ़ते हैं, 20 पढ़ते हैं, पहले भी लिखा है, मुफ्ती साहब यही फरमा रहे हैं कि हमने लिख लिया है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? सर कोई ऐसा वजीफा बताइए जो हमारी परेशानी दूर कर सके। जो अच्छा चलें चलें, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी आप टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर देंगे प्लीज, अगर आपको आवाज आ रही है। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? हमारा ये सवाल है कि औरत घर में ही तरावियां पढ़ती है और 8 पढ़ सकती है? औरत घर में तरावियां पढ़ती है और क्या 8 पढ़ सकती है? 8 घर में 8 पढ़ सकती है। 8 पढ़ सकती है औरत या नहीं? अच्छा ठीक है। और जो नाबालिग बच्चा होता है वो रोजे के लिए तंग करे तो, और एक ये सवाल है कि 8 साल का हो या 9 साल का तो उसको रोजा रखवा सकते हैं? अच्छा यानी कि अगर फोर्स करे कि मुझे सही शौक, कितनी अच्छी बात है कि छोटे बच्चे जब बड़ों को देखते हैं रोज़ा रखते हुए। अच्छा इसमें 2 तरह का सवाल है मुफ्ती साहब, एक तो बालिग बच्चा रोज़ा ना रख रहा हो, तंग कर रहा हो, उसके लिए क्या हुक्म है? और एक 8 साल का बच्चा रखने के लिए तंग कर रहा हो कि मुझे कितना अच्छा है वो 8 साल का बच्चा है, उस बालिग पर उसे फौक है कि जो रोज़ा रखना चाहता है। जी एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा पहला सवाल ये है कि मस्जिद के लिए कमरे की इस्तेमाल शुदा ईंटें मस्जिद और कब्र में इस्तेमाल की जा सकती हैं? दूसरा सवाल ये है कि अगर 9-10 साल का बच्चा रोजा रखे और 3-4 बजे कहे मुझे भूख लगे, निडाल हो जाए, तो उसके लिए क्या हुक्म है? अच्छा कोई बंदा आप कह रही हैं कि रोजा रखे और 3-4 बजे भूख से निढाल हो जाए? 9-10 साल का बच्चा। 9-10 साल का बच्चा। अच्छा ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं सिद्रा बात कर रही हूँ। क्या सवाल है सिद्रा आपका? सिद्रा आप टीवी नहीं देखें, मुझसे बात करें प्लीज। जी मैं ये कहना चाह रही थी कि जानामाज धोकर क्या हम पानी उसका फेंक सकते हैं? जानामाज धोकर क्या उसका पानी फेंक सकते हैं या नहीं? ठीक है। हाँ। एक और कॉलर हमारे साथ। जी दूसरा क्या? कि जो मुफ्ती साहब जो बैठे हुए हैं, जी जो ARY डिजिटल पे दुआ करवाते हैं, जी उनसे मेरी गुजारिश ये है कि रोजे के वक्त जो दुआ करवाते हैं उनसे ये कहिएगा कि प्लीज मेरी ना वसीम बदामी से बात करवा दें। अच्छा चलें ठीक है। हम तो खुद नहीं उनसे बात कर पाते क्योंकि टाइम नहीं होता, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपकी। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? सर सबसे कितना किलो गंदम या वगैरह रखते हैं? 2 किलो। अच्छा सदका फितर जो है वो कितना, उसकी मिकदार इस बरस? ठीक है बताएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल आपका? भाई मेरा सवाल ये है कि अगर किसी को तराविया और वितर की दुआएं याद ना हो तो कौन सी दुआ पढ़े? तरावियां और वितर की दुआएं याद ना हो, दुआएं कुनूत याद ना हो तो वो क्या करें? ठीक है इंशाल्लाह बताएंगे आपको। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि जी आप टीवी देख लें या मुझसे बात कर लें प्लीज, गुजारिश है मेरी। आप अब्दुल राफे बात करो कराची से। हाँ माशाल्लाह अब्दुल राफे भाई, जरा सवाल पूछ लें या टीवी देख लें प्लीज। ये बोल रहा सलमान भाई, ये जो अपना
روزے سے پہلے کی دعا ہوتی ہے افطار سے پہلے کی. جی جی. یہ افطار اس کا جو مطلب ہے اس کے حساب سے افطار سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے بعد میں پڑھنی چاہیے؟ اچھا اس کے معنی کے اعتبار سے اس کو پہلے پڑھنا چاہیے یا بعد میں؟ اور ٹی وی کا والیوم پلیز بند کیا کریں جب کال کرتے ہیں, اپنی آواز کو نہیں سنا کریں, اس سے ہمیں بڑا مشکل ہوتی ہے آپ سے بات کرنے میں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جاوید بات کر رہا ہوں. بھائی جی جاوید بھائی بہت شکریہ. کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہیلو, چلیں نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. ہاں جی آ رہی آواز. جی کیا سوال ہے آپ کا خاتون؟ ہاں جی ساڈا سوال ہے, خواب آیا ایک. اچھا خاتون, ویسے خواب کا سیگمنٹ نہیں ہے, ہم اس میں فقہی سوالات کی طرف پلیز مہربانی فرمائیں. اگر شرعی فقہی نوعیت کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھا کیجئے, کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے اور ہمیں شرعی سوالات بہت زیادہ لینے ہوتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ سادہ سوال ہے سر, جو چھوٹے بچے ہیں نا روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے؟ چلیں انشاءاللہ بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ ہم کسی ایسے شخص کو دینا چاہتے تو سفید پوش ہے اور ہم نہیں چاہ رہے کہ اس کو بتائیں, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو زکوٰۃ بھی دیں اور بتائیں بھی نہیں؟ اور بتائیں نا کہ رقم زکوٰۃ کی. اچھا اور دوسرا سوال بہن؟ سیکنڈ سوال یہ ہے کہ جو بینک میں سیونگ اکاؤنٹس ہوتا ہے اس میں کچھ بینیفٹس لگتے ہیں, ٹریڈنگ وہ اکاؤنٹ رقم آتی, تو اگر وہ ہم کسی کو دینا چاہیں تو اس کی حیثیت کیا کہہ کے دیں گے, نیت کیا ہوگی صدقے کی یا؟ سیونگ اکاؤنٹ میں سے جو رقم آتی ہے منافع کی, وہ جب کسی کو اگر دینا چاہیں تو نیت صدقے کی کریں. کیا نیت کریں؟ کسی کی مدد اگر کرنا چاہیں, ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل. جی ٹھیک ہے میری بہن, بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نسیم بات کروں منڈی باؤنڈری سے. جناب سوال کیا ہے آپ کا؟ یہ سر پوچھنا تھا کہ اگر بندہ مسجد میں نماز نہ پڑھ کے گھر میں اکیلا بندہ تراویح پڑھ سکتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر بندہ مسجد میں نماز نہ پڑھ سکے اور گھر میں نماز پڑھے عشاء کی اور اس کے بعد خود تراویح اکیلا بندہ پڑھ سکتا ہے؟ اچھا عشاء کی نماز اگر گھر میں پڑھے نہ پڑھ سکے جماعت سے تو اس کے بعد تراویح بھی اکیلا پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز کی نیت, تہجد کی نماز کی اور نیت بتا دیں. اچھا اور تراویح کی نیت. چلیں کچھ جوابات کی طرف آ جاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مزید سوال اگر وقت اور موقع ہوا تو لیں گے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب. جی ایک سوال یہ ہوا کہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ تو فرض ہیں. اچھا بھائی کا انداز بڑا ہی ایک سادگی والا تھا, تو میں اگر پورے سال روزے رکھنا چاہوں تو میں رکھ سکتا ہوں. دیکھیں پورے سال کے 365 دن روزے رکھنا تو یہ بظاہر تو ہمیں اچھی بات لگتی ہے نا کہ سال کے ہر دن روزے رکھنا, لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو اختیار نہیں فرمایا بلکہ صوم داؤدی کے لیے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن آپ روزہ نہ رکھتے. اس سے کیا فائدہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اپنے امتیوں سے محبت ہے نا, وہ صوم وصال صحابہ اکرام نے رکھے تھے نا کہ جس میں پے در پہ روزے رکھ رہے ہیں اور افطار میں جو ہے وہ بس کھجور اور پانی اور اس کے بعد پھر روزہ. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کمزور ہو گئے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے, کہا یا رسول اللہ آپ کی اتباع میں صوم وصال رکھے, فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تو اس لیے آقا علیہ السلام اپنی امت پر رحیم ہے, رحمت فرمانے والے ہیں, تو اسی لیے صوم الدہر سے منع فرمایا. اور ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا, کسی کو رکھنا ہی ہے تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھے. اچھا جو اس سے کم رکھنا چاہے, یعنی آپ دیکھیں کہ سارے آپشنز شریعت میں دیے ہیں, جو اس سے کم رکھنا چاہے تو ایام بیت کے روزے رکھ لے, 13, 14, 15 تاریخ ہر مہینے کی.
اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ جو اس طرح روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورا مہینے روزے رکھے، اور یہ بھی روایت ہے کہ پورے سال روزے رکھے. تو اگر یہ نہ کر سکے تو پھر کم از کم جو ہے وہ مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرے تو اچھی بات ہے. اس کے بعد تو بہرحال یہ کہ صوم الدہر نہیں کر سکتے، یعنی روزانہ روزے نہیں رکھ سکتے، یہ مکروہ ہے. ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھیں. اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ عشاء کے بعد وطر میں دعائے قنوت یاد نہیں ہے، تو دعائے قنوت یاد کیوں نہیں ہے؟ آپ اس کو یاد کریں، کوشش کریں. جب تک یاد نہ ہو تو سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں دعائے قنوت کی جگہ، جب تک یاد نہ ہو پڑھ سکتے ہیں. ایک سوال یہ ہوا کہ عام حالت میں تو ہم وضو کرتے ہیں، کلی غرارہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہاں پر اگر جو ہے وہ جب حالت روزہ میں تو ہم کیا کریں؟ تو حالت روزہ میں کلی ہے، کلی کرنا سنت ہے، لیکن آپ حالت روزہ میں غرارہ نہ کریں. اتنے مبالغے کے ساتھ کرنا کہ وہ پانی خدا نہ خواستہ اگر جانے کا اندیشہ ہو تو مسئلہ ہو سکتا ہے، چلا گیا تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے، فاسد ہو سکتا ہے. تو لہٰذا کلی کریں، مبالغہ نہ کریں. ٹھیک ہے. اور غرارے میں شبہ تو شائبہ تو رہتا ہی ہے کہ جی وہ نہ کریں، غرارہ نہ کریں. صحیح بات ہے. جی مفتی حسن نوید نیازی صاحب. یہ ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ ہمارے گھر کے قریب سے تھوڑا فاصلے پر مسجد ہیں، لیکن اذان کی آواز کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، تو کیا ہم ٹیلی ویژن پہ جو اذان ہوتی ہے اس اذان کی آواز پر ٹیلی ویژن کی روزہ رکھ سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں، ساری افطاری اس پہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ اذان کا براہ راست تعلق روزے کے ساتھ نہیں ہوتا. نہیں ہے. فجر کی جو اذان ہوتی ہے وہ فجر کی نماز کے لیے ہوتی ہے، جو مغرب کی اذان ہوتی ہے مغرب کی نماز کے لیے ہوتی ہے، یہ روزہ کھولنے یا روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی. تو اذان کو فالو نہ کیا کریں بلکہ ٹائم کو فالو کیا کریں، اور ٹائم کے لیے وقت کب شروع ہو رہا ہے، وقت کب شروع ہو رہا ہے، کب ساری کا وقت ختم ہو رہا ہے، کب افطار کا وقت شروع ہو رہا ہے، غروب آفتاب. یہ آپ اور وقت آج کل تو معلوم کرنا انتہائی آسان ہے، موبائل سب کے پاس ہیں، انٹرنیٹ بھی ہے، ڈیجیٹل ایپس موجود ہیں اور درست ایکوریٹ ایپس بھی موجود ہیں. تو ان میں سے کوئی ایپ آپ اپنے پاس جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس پہ آپ وقت کے مطابق کریں. ویسے تو خود دیکھ کر کرنا چاہیے، لیکن چونکہ اب شہروں کے اندر آبادی زیادہ ہوتی ہے، عمارتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خود دیکھنا دشوار ہوتا ہے، تو اس لیے اگر آپ ایپ کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ ایپ کو فالو کریں. ٹیلی ویژن پہ جو اذان ہوتی ہے اس کے اندر بھی معاملہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ اذان ہوتی ہے مختلف جگہوں کے اعتبار سے، 10-20 سیکنڈ 5 سیکنڈ کا تھوڑا فرق بھی ہوتا ہے، اور دوسرا ہے کہ الگ الگ شہروں کے اعتبار سے اب اگر وہ لاہور کی اذان ہو رہی ہے یا کراچی میں اذان ہو رہی ہے اور آپ کسی اور شہر میں موجود ہیں، اب ظاہری بات ہے ٹیلی ویژن چینل والے جو بھی ہیں وہ اذان ہر جگہ کی تو نہیں دکھا سکتے، یا لاہور کی دکھائیں گے یا کراچی کی دکھائیں گے، ورنہ تو جو ہے نا پورا دن جو ہے وہ اذانیں ہی دکھاتے رہیں. تو آپ جس شہر میں موجود ہیں وہاں کا وقت پتہ نہیں کیا ہے، وہاں وہ لاہور کے وقت سے میچ کرتا ہے نہیں کرتا، کراچی کے وقت سے میچ کرتا ہے نہیں کرتا، تو آپ ٹیلی ویژن کو کے پر اذان کو فالو نہ کریں، نہ ہی مسجد کی اذان کو فالو کریں، آپ وقت کو فالو کریں. اچھا حضرت، آپ کی رائے کے مطابق سابقہ برس بھی آپ نے یہی فرمایا تھا، تو ایک اس میں تھوڑی سی کمپلیکیشن ہے ذرا میں، تاکہ ناظرین کی بھی اصلاح ہو جائے گی. ہوتا یہ ہے کہ مثال کی طرف اس وقت ہم سائٹ ایریا میں بیٹھے ہیں، یہاں 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ کا فرق میرے علاقے ایئرپورٹ کے قریب میں ہوگا، فرق ہے. اب اس کے باوجود ڈیجیٹل ایپ کو ہم فالو کر رہے ہیں، بالکل ایکیوریٹ ٹائم کے ساتھ فالو کر رہے ہیں کہ موبائل میں ٹائم آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہوتا ہے، ایک سیکنڈ اپڈیٹ ہو جاتا ہے، ہم فالو کر رہے ہیں. لیکن اذان علاقے میں 1-1.5 منٹ پہلے دے دیتے ہیں فجر کی لوگ، 1-1.5 منٹ پہلے. تو آپ اذان کو نہیں کریں گے، اور اگر وقت جو ہے وہ شروع نہیں ہوا اور اذان کسی نے پہلے دے دی ہے تو ابھی وقت ختم نہیں ہوا، آپ اس میں سحری کر سکتے ہیں. لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ سٹیک پہ نہ لگائیں. کیا ضروری ہے کہ ہم نے آخری وقت میں ہی سحری کرنی ہے، جب تک آخری وقت میں نہیں کریں گے تو جو ہے وہ ساری بس ان دا کیس آف ایمرجنسی میں نے پوچھا آپ سے کہ ان دا کیس آف ایمرجنسی. باقی جو ہے میں اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں. ایک وہ حدیث شریف کی بھی ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے مشہور کہ اذان کو سنو تو اگر ہاتھ میں کچھ ہو، برتن ہو تو اسے رکھو نہیں، اپنی حاجت پوری کر لو. یہ جو حدیث ہے سنن ابی داؤد کی روایت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں مطلق ندا کے لفظ ہیں، ندا اذان کو کہتے ہیں، اس میں یہ تصریح نہیں ہے کہ یہ فجر کی اذان کی بات ہو رہی ہے، یعنی مطلق اذان ہے، کوئی بھی اذان ہو رہی ہے، اور مقصد یہ بتانا ہے کہ کوئی اس وجہ سے کھانا رکھ نہ دے، ہاتھ میں برتن میں کچھ لیا ہوا ہے کھانے یا پینے کے لیے کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے، میں کھانا درست نہیں ہے میرے لیے، تو بولا جو ہاتھ میں کھا لے اس کے بعد بھی جواب دیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اذان میں محدثین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اذانیں ہوتی تھی 2 ہوتی تھیں. ایک جو ہے تہجد کی اذان ہوتی تھی جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیتے تھے، ایک فجر کی ہوتی تھی جو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دیتے تھے. یہاں مقصود وہ حضرت بلال والی اذان ہے، تہجد والی، کہ
ابھی وقت باقی ہے, اگر ہاتھ میں کچھ ہے کھا لو پی لو, یہ اذان وہ والی نہیں ہے. اچھا, جو اذان وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے فجر والی, اس کے لیے پتہ چلا اسے ریفرنس کر کے وہ جو کم ذہن لوگ ہوتے, کم عقل لوگ ہوتے. ابو صاحب انشاءاللہ ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات بزم علماء میں مفتیان کرام کے ساتھ. جی خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار میں بزم علماء. آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے جمع ہوئے سوالات کے علماء اکرام دیں گے انشاءاللہ جوابات. جی مفتی صاحب. ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ ماں باپ نے گھر چھوڑا ہے, بھائی بہن ہے, ماں باپ انتقال کر گئے ہیں, اب بہنوں کو وراثت میں دینے کے لیے بھائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے, مکان تو ہے لیکن الگ سے رقم نہیں ہے اور مطالبہ کر رہی ہیں تو وہ دے نہیں رہے, کیا کریں؟ دیکھیں وراثت تقسیم کرنا تو ضروری ہے, شرعاً اور شریعت نے آپ پہ لازم کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کوئی بات نہیں, خیر ہے ملی بھگت سے جو ہے وہ ہم نہیں بانٹتے, وراثت تو تقسیم کرنی پڑے گی. وراثت تقسیم کریں اور بہنوں کو تو حصہ ضرور دینا چاہیے, بہنوں کو حصے سے محروم نہیں کر سکتے, اس پہ بڑی سخت وعیدات آئی ہیں. انہی بہن نے یہ پوچھا کہ ایک بھائی نے اس پہ اپنا پورشن الگ بنا لیا ہے, اب وہ کہتا ہے کہ بھئی اگر وراثت تقسیم بھی ہوگی تو جو میرا پورشن ہے یہ تو میں نے خود بنایا, الگ سے بنایا ہے, یہ پورشن اس میں شامل نہیں ہوگا. تو اب یہ پورشن اس میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو وراثت کا مکان تھا یہ تو سب کا مشترکہ مکان تھا, وراثت تقسیم ہونی تھی, تقسیم ہونے سے پہلے بھائی نے خود تعمیر کر لیا ہے, تو جو تعمیرات اس نے کی ہیں, پورشن بنایا, تعمیرات کا خرچہ تو اس کو ملے گا لیکن وہ حصہ بھی وراثت میں شمار ہوگا, یعنی مکان کی جب قیمت لگے گی تو وہ بھی اس میں شامل ہے, باقی جو تعمیرات ہیں تعمیرات کا خرچہ بہرحال بھائی کو ملے گا, اس خرچے سے ہٹ کر باقی وراثت کا مال ہے وہ تقسیم ہوگا. جی غسل خانے میں وضو کرنے کے حوالے سے کسی بہن نے سوال پوچھا تھا, تو غسل خانے میں وضو کرتے ہوئے احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ پانی کی جو چھینٹیں ہیں فرش چھوڑ کر وہ واپسی نہ آئیں, البتہ وضو کر سکتے ہیں. پھر تو ایک بہن نے پوچھا کہ چھوٹے بچے جو ہے نا بار بار کپڑے پیشاب وغیرہ کرتے ہیں تو ہم ان کے کپڑے تبدیل کرتے ہیں, تو جب ہم نماز پڑھیں گے تو کیا ہمیں بھی بار بار کپڑے تبدیل کرنے پڑیں گے؟ تو ایسی صورت میں کہ اگر آپ کے کپڑے ناپاک ہوئے, وہ ناپاکی آپ کے کپڑوں پر بھی لگی تو پھر آپ کپڑے تبدیل کریں, اور اگر کپڑوں پہ ناپاکی نہیں لگی تو آپ کو بار بار کپڑے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. پھر ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ تراویح کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو کیا بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو افضل تو یہ کہ کھڑے ہو کر تراویح پڑھی جائے, لیکن اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی سکت نہیں تو تراویح بیٹھ کر پڑھنے کی بھی اجازت ہے. ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب. ایک سوال یہ ہوا کہ بھائی نے بڑا ایک معصومانہ سوال کیا ہے جی کہ یہ بتائیں کہ جے نماز کو لمبائی میں فولڈ کریں یا چوڑائی میں؟ صحیح, یعنی ویڈتھ میں یا ہاریزونٹل؟ جی 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 ٹھیک ہے. اچھا بعض اوقات یہ بھی پوچھتے ہیں نا کہ اگر آپ جے نماز پر نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد جے نماز کو فولڈ کرنا چاہیے تھوڑا سا تاکہ شیطان نہ پڑھے, تو شیطان نے اگر نمازیں پڑھنی ہوتی تو آپ کو نماز سے کیوں اٹھانا ہوتا؟ آپ کو کیوں اچھا اسی طریقے سے جے نماز کو آپ لمبائی میں بھی فولڈ کر سکتے ہیں, چوڑائی میں بھی, جس طریقے سے آپ کو آسانی ہو, اس میں کوئی ایسی وہ نہیں کہ آپ اس طرح فولڈ کریں گے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا پھر ایک سوال یہ ہوا کہ بھائی نے پوچھا روح الامین سے کون مراد ہے؟ دیکھیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا, ایک تو یہ ہے جو سورہ قدر میں ہے, پھر ایک ہے نزل بہ الروح الامین. تو روح الامین سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے, یہ تمام فرشتوں کے ایمانی سردار ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ پوچھا کہ بالغ بچہ ہے تو کیا وہ گھر میں دروازہ کھٹکھٹا کر آ جائے؟ تو دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی بوڑھی خاتون ہیں, بیمار ہیں, اور ان کی تیمارداری کے لیے کوئی اور نہیں ہے, تو کوئی ایسا اگر میل نرس رکھا ہوا ہے کہ جو آ کر جو ہے وہ دیکھتا ہے یا کچھ دیکھ بھال کرتا ہے, تو اگر وہ بالغ بھی ہے لیکن بہت بوڑھی خاتون ہے تو بہرحال وہ اجازت لے کر آ کر وہ خیال کر سکتا ہے اور اس کے بعد وہ چلا جائے. لیکن یہ حکم عام نہیں ہے, عام نہیں ہے. ہاں اس طرح طبی معاملات میں ڈاکٹر کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ طبی معاملات میں جتنے بھی جو خواتین کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ فیمیل ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور ان سے اپنا علاج کروائیں. بعض اوقات ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جس میں آپریشن وغیرہ یا خاص طور پر خواتین کے زچگی کے بھی جو معاملات ہوتے ہیں نا, اس میں بھی زیادہ تر جو تجربے کار ہوتے ہیں وہ میل ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا. اگر ایسی سچویشن ہو تو پھر بامر مجبوری میل ڈاکٹر سے بھی علاج کروایا جا سکتا ہے, کوئی اور صورت نہ ہو. کلام آپ کا بالا ہوتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ اسٹیچز کے معاملات میں ان کی جو ہے شیورنگ رہتی ہے تو وہ میل ہی
स्टिचेस के मामले मैंने आपसे कहा ना कि जहां तक हो सके खवातीन से ही करवाएं, जहां ऑप्शन ना हो तो वहाँ शरीयत मुताहरा ने फ्लेक्सिबिलिटी आपको अता फरमाई है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो मैंने अर्ज किया, चूंकि ये जो हमारी बहनें काफ़ी बीमार भी रहती हैं, डायलिसिस का मामला भी है, तो कोई ऐसा बालिग बच्चा है जो अव्वल तो होना ये चाहिए कि खवातीन में से कोई हो आकर काम करे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, अगर वो बच्चा इस तरह है और आकर काम करता है तो कोई हर्ज इसमें नहीं है, देखभाल कर सकता है। लेकिन ये हुक्म मैं कह रहा हूँ कि हम उलमा इसलिए मना करते हैं कि इस वक्त फितनों का दौर है और बात कहां से कहां पहुंच जाती है, इसलिए हमें एहतियात करने की बहरहाल ज़रूरत है। एक सवाल ये हुआ, भाई ने कहा कि वालिदा को शुगर है, डायबिटिक्स है, तो रोज़ों का क्या हुक्म है? देखिए, शुगर अगर नॉर्मल है कि इतना ज़्यादा उनको कोई मतलब फील नहीं होता, तो फिर तो रोज़ा रखें, उनके लिए बेहतर है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूमू तसिहू, रोज़ा रखो तुम सेहतमंद हो जाओगे। अच्छा, हम क्या समझते हैं रोज़ा रखने से हम कमज़ोर हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, थोड़ा तवक्कुल बढ़ाएं। लेकिन अगर शुगर ऐसी है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, एकदम भूख लगती है और बिल्कुल यानी भूख बर्दाश्त नहीं होती है, इंसुलिन का मामला है, तो फिर बामरे मजबूरी वो छोड़ सकते हैं और बाद में सही हो जाएं तो कज़ा कर ले, सही होने की उम्मीद ना हो। और ये बाज़ औक़ात दायमी मर्ज होता है ना, लगा हुआ होता है, कंटिन्यूसली लगा हुआ होता है, तो फिर हर रोज़े के बदले में फिदिया दे दें। ठीक है, बिल्कुल ठीक। जी मुफ्ती ये एक भाई ने सवाल पूछा कि तरावी की रकतें 8 हैं या 20 हैं। तो देखें, तरावी की रकतें 20 हैं, 8 रकत का कोई भी इमाम मुज्तहिद कायल नहीं। फ़िक़े हनफ़ी, फ़िक़े मालिकी, फ़िक़े शाफ़ी, फ़िक़े हम्बली, तमाम ही फ़िक़हों के अंदर तरावी 20 रकत है। 20 से ज़ायद के अक़वाल तो मौजूद हैं, लेकिन 20 से कम का कोई भी कायल नहीं है। तो 20 रकत तरावी भी सुन्नत मुअक्कदा है। और रह गई वो हदीस शरीफ जो पेश की जाती है सही बुखारी की कि मौलवी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये फरमाया कि सैयदना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकत से ज़ायद नहीं पढ़ते थे। देखें, वहाँ खुद गैर रमज़ान का जिक्र ये बता रहा है कि तरावी मुराद नहीं है, कि तरावी तो सिर्फ रमज़ान में होती है, गैर रमज़ान में कंसीडर किया ना फुक़हा ने। वो तहज्जुद है, यानी 8 रकत जो है तहज्जुद के थे, 3 रकत वितर थे। और खुद सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मनकूल है 20 रकत की रिवायत भी, अगरचे वो रिवायत ज़ईफ़ है सरकार इसात उसाम के पढ़ने के हवाले से, लेकिन वो रिवायत उसके ज़ोफ़ के बावजूद वो मौजू नहीं है, मन घड़त नहीं है। बाकी दलाइल तो बहरहाल 20 रकत के बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, 20 रकत पर ही सारे दलाइल हैं। तरावी 20 रकत ही 8 रकत पर दलाइल नहीं है, 8 रकत पर जो है फ़िक़े हनफ़ी, फ़िक़े शाफ़ी, फ़िक़े मालिकी, फ़िक़े हम्बली, ये जो सारे फ़िक़हों के आइम्मा मुज्तहिदीन थे, उनको वो दलाइल नज़र नहीं आए जो आज लोगों को नज़र आ गए। 15 सदियों का जारी बात है, तवारुस और तसलसल और तामुल चला आ रहा है। तो तवारुस, तसलसल, तामुल यही है। मस्जिद नबवी शरीफ के एक मुदर्रिस थे शेख अतिया मोहम्मद सालिम, उन्होंने किताब लिखी है तरावी अक्सर मिनल फ़ियाम फ़ी मस्जिद नबी अलैहिस्सलाम। 1400 साल तारीख़ बयान की तरावी की मस्जिद नबवी शरीफ में कि मस्जिद नबवी में तरावी 20 रकत ही होती थी। ये कोरोना से पहले तक 20 रकत ही होती रही है हरमैन तय्यबैन के अंदर। और उन्होंने बाकायदा उसमें कहा भी बाद लोग 8 पढ़ते हैं, मैंने इसलिए ये तारीख बयान की। बिल्कुल मुदर्रिस ने। अच्छा, दूसरा ये जो इस तरह के लोग होते हैं ये रेफरेंस भी करते हैं ना, मक्के और मदीने की मिसालें देते हैं। हिजाज मुक़द्दस नमाज ऐसे होती है, हिजाज में नमाज पढ़ना ना पढ़ना कहते हैं, तो भाई तो वहाँ भी तो 20 रकत ही होती है नमाज हमेशा से तरावी की। जी फिर जो है वो एक भाई ने सवाल पूछा कि क्या रोज़े की हालत में जैसे बच्चे को प्यार करते हैं इस तरह बीवी को प्यार कर सकते हैं? तो देखें, बात यह है कि चूँकि जवान लोग जो होते हैं बिलखुसूस उन्हें शहवत पर कंट्रोल नहीं होता, तो उन्हें हम मना करते हैं, उनके लिए ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर बिलफर्ज किसी ने जो है उस तरह किया और डिस्चार्ज नहीं हुआ तो इस सूरत में रोज़ा फासिद नहीं होगा। अच्छा, फिर जो है वो एक भाई ने सवाल पूछा, बच्चा था छोटा, बच्चे ने सवाल पूछा कि आपके फेवरेट सहाबा और उनकी क्वालिटीज़। तो देखें, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान तो सारे क्वालिटीज से भरे हुए हैं, सारे ही फेवरेट हैं हमारे, और सारी क्वालिटीज हैं। असहाबी का नजूम बेय्ये मिक्तदई तुम मेहतदई तुम, मेरे सहाबा सितारों की मानंद है, जिसकी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। सारे ही सुभान अल्लाह, किस किस की क्या क्या अदा गिनवाएं, सब अपनी मिसाल आप हैं सारे। अच्छा, मेरा मुफ्ती साहब यहाँ पे एक सवाल भी है कि सारे ही नो डाउट हर सहाबी रसूल जो है उसकी ताज़ीम, उसकी इज्जत हमारे ईमान का हिस्सा है, हम पे लाजिम है, लेकिन किसी एक सहाबी को अपना रोल मॉडल बनाना, फेवरेट करना दुरुस्त है। हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम हमारे रोल मॉडल हैं, आइडियल है, नंबर 1। हुजूर की इत्तिबा में किसी भी नेक साले बुजुर्ग को आइडियल करार दिया जा सकता है, इसमें कोई फॉलोइंग के लिए, फॉलोइंग के लिए वो भी हुजूर के ही पैरोकार हैं, हुजूर के फॉलोअर हैं और हुजूर की तरफ ही के लेके जाने वाले हैं, हुजूर ही की तजल्ली से चमके हैं। फिर एक बहन ने सवाल पूछा कि रेशमी दुपट्टा ओढ़कर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं?
دیکھیں ریشمی دوپٹہ اوڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں، عورت کے لیے تو ریشم ویسے ہی جائز ہے، لیکن اگر وہ ایسا باریک ہو کہ اس سے سر کے بالوں کی رنگت ظاہر ہوتی ہو تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کو اس طرح ڈبل کر لیا ہے کہ سر کے بالوں کی رنگت ظاہر نہیں ہوتی تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ تراویح کے حوالے سے ایک بہن نے سوال پوچھا تھا کیا عورتوں کے لیے بھی تراویح ضروری ہے؟ تو بلا شبہ جس طرح مرد حضرات کے لیے تراویح سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ مرد حضرات مساجد میں پڑھ لیں تو خواتین کو اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، اگر وہ تراویح نہیں پڑھیں گی تو وہ بھی سنت چھوڑنے کی جو ہے وہ عذاب کے اندر یا اس کا جو وبال ہے اس کی مستحق ہوں گی، چونکہ مؤکدہ ہے جی۔ اور روزے کی حالت میں منہ میں اکثر لعاب آتا ہے تو اس کو نگلنے کے حوالے سے سوال تھا۔ اصل میں وہ وہم لعاب کی شکل بن جاتا ہے اور بار بار آتا ہے۔ ہاں بالکل ایسی یہ نفسیاتی کیفیت بھی ہر کسی، تو یہ عمومی کیفیت نہیں ہے، کچھ احباب ہیں جن کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے، تو اگر روزے کی حالت میں لعاب اگر بنتا ہے اور وہ اگر کوئی شخص نگل لیتا ہے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ اس کا برقرار رہتا ہے۔ صحیح۔ تراویح کی مختلف رکعتوں کے حوالے سے ہے کہ کبھی 8 پڑھ لیں، کبھی 12، کبھی 16 پڑھ لیں سہولت کے حساب سے، تو بات یہ ہے کہ تراویح ایک عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ رب کی مرضی سے ہوتی ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہوتی ہے۔ قبلہ مفتی صاحب نے ایک تبارس اور تعامل امت کا بتایا، پیارے آقا کی حدیث بتائیں، آپ کا عمل بتایا کہ 20 رکعت ہی تراویح ہے، تو تراویح جب بھی پڑھیں گے 20 رکعتیں ہی پڑھیں گے، اس سے کم اگر پڑھ لے ہیں تو جتنی چھوڑی ہیں وہ سنت چھوڑنے کا وبال ان کے ذمہ ہے۔ صحیح۔ اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان جو ہے وہ جو پیار محبت ہے، دیکھیں اس میں ایک اصول سماعت فرما لیں کہ چونکہ فزیکل ریلیشن ہسبینڈ اینڈ وائف کا حالت روزہ میں جائز نہیں ہے، اس فزیکل ریلیشن کی طرف جو بھی لے جانے والا کام ہوگا نا وہ بھی ظاہر ہے اس سے شریعت مطالعہ منع کرے گی، تو لہٰذا جو لوازمات ہیں وہ بھی مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو خدا مطلب یقین ہے کہ میں کنٹرول کر لوں گا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میرا یقین ہوتا نہیں ہے، تو اسی لیے فزیکل ریلیشن سے پہلے جو لوازمات ہیں اس سے بھی اسلام نے روکا ہے، وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ ہوا کہ کسی کمرے کی یا گھر کی استعمال شدہ اینٹیں مسجد میں اور قبر میں لگانا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں اگر کہیں کمرے میں کہیں پر بھی اینٹیں لگی ہوئی تھیں، اب وہاں پر ضرورت نہیں رہی اور مسجد میں یا قبر میں ضرورت ہے، کوئی اور چیز ہے نہیں ہے تو لگائی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ اور اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ جے نماز کو دھو کر پانی پھینکنا، مطلب بہن نے سوال کیا ہے، بالکل کہیں بھی پھینکا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر گرد جمی۔ جی جی جی۔ اور تراویح میں دعائے تراویح یاد نہ ہو اور دعائے قنوت یاد نہ ہو، دعائے تراویح یہ پڑھنا جو ہے وہ ایک مستحب عمل ہے، ترویح کے بعد مستحب عمل ہے، بیٹھے رہیں، خاموش بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں، دعائے تراویح پڑھ سکتے ہیں، یاد نہیں ہے کوئی بھی ذکر وغیرہ کر لیں۔ اسی طریقے سے دعائے قنوت یاد کریں، جب تک یاد نہ ہو تو سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے تراویح سے متعلق آپ نے کہا پڑھی نہیں پڑھی تراویح پہ فرق نہیں پڑے گا، اس کی فضیلت پہ جی۔ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ اگر جو ہے وہ 8 یا 9 سال کا بچہ روزہ رکھنے کے لیے اصرار کرے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں 8 یا 9 سال کا بچہ جو ہے یہ سبھی ممیز کہلاتا ہے، تمیزدار بچہ ہوتا ہے، اگر اس کی صحت اجازت دیتی ہے روزہ رکھنے کی اور وہ اصرار کر رہا ہے تو آپ اسے ضرور رکھوائیں، بلکہ حکم ہی یہ ہے کہ جس طرح نماز کا حکم ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز پڑھوائی جائے، ایسے ہی روزے کے لیے بھی سیم حکم ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے روزہ رکھوایا جائے، روزے کا حکم دیا جائے، اور 10 سال تک ہو جائے اور نماز نہ پڑھے یا روزہ نہ رکھے تو اسے تعدیب کی جائے گی، تعدیب بھی کی جائے گی، تو لہذا روزہ بھی سے عادت پڑے۔ کچھ بچوں کی صحت اصرار کر رہی ہوتی ہے روزے کی طرف، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور انہوں نے ساتھ میں یہ پوچھا تھا کہ اگر بچے نے روزہ رکھ لیا ایسے ہی 7-8 سال کا بچہ اور جو ہے وہ 3-4 بجے بھوک سے نڈھال ہو جائے تو اب کیا حکم ہے؟ دیکھیں چونکہ وہ نابالغ ہے اور اگر اس کی صحت اب اجازت نہیں دے رہی، نڈھال ہو گیا تو آپ اسے اگر روزہ توڑوا دیں گے، کھلا دیں گے تو وہ توڑ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس پہ فرض ہی نہیں تھا، اس میں حرج نہیں۔ لیکن اور اس کی قضا لازم ہوگی نہیں ہوگی تو قضا لازم نہیں ہے۔ نماز کا حکم یہ بچہ نماز توڑ دے تو نماز اس کی قضا کروائیں گے، نابالغ بچے کی، لیکن اگر وہ روزہ توڑ دے تو اس کو قضا کا حکم نہیں دیں گے، لیکن ویسے جو ہے اسے پڑھایا جائے۔ اچھا یہ نماز کے دہرانے کا جو حکم ہے حضرت، اس میں حکمت یہی ہے کہ اس کو عادت رہے، اس کو عادت رہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ اگر زکوٰۃ افطار کی دعا افطار سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں؟ دیکھیں افطار کی دعا کے جو لفظ ہیں اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، ماضی کا صیغہ پاسٹ ٹینس ہے،
اس سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ افطار کے بعد کی جائے، لیکن اگر کوئی افطار سے پہلے بھی پڑھ لے تو گناہ نہیں ہے، دعا ہی ہے، اس میں بھی حرج نہیں، لیکن بہتر ہے کہ افطار کے بعد پڑھیں۔ مفتی صاحب بس ہمارے پاس 1 منٹ ہے، جلدی سے آپ بتا دیں۔ زکوٰۃ کسی سفید پوش کو بغیر بتائے دینا کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو زکوٰۃ بتا کر دینا ضروری نہیں ہے، البتہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ بات کنفرم کر لیں کہ وہ مستحق کی زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ بالکل آپ یہ زوم میں ہیں کہ شاید وہ سفید پوش اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن کچھ سیونگز ایسی ہوتی ہیں جو ہر کسی کو بتائی نہیں جاتی، تو زکوٰۃ بتا کر دینا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کنفرم کر لیں کہ وہ آپ کے دم مستحق کی زکوٰۃ ہے بھی یا نہیں۔ سیونگ اکاؤنٹس پر جو منافع ہے اس کو بغیر ثواب کی نیت سے کسی کو دینا چاہیے، اس میں ثواب کی نیت نہیں کر سکتے ہیں۔ عشاء کی عشاء کی نماز اگر جماعت سے نہیں پڑھی، گھر میں پڑھی تو تراویح بھی گھر میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، البتہ جماعت چھوڑنا نہیں چاہیے، کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اس میں ثواب میں اضافہ بھی ہے، اور تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت موقدہ علی الکفایہ بھی ہے۔ اسی طرح تہجد کی نماز کی نیت، چونکہ تہجد نفل نماز ہے تو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد، اور تراویح کی نیت کی میں نے 2 رکعت نماز۔ اچھا یہ کہ صدقہ فطر کی منیمم جو مقدار ہے وہ جو ہے وہ 2 کلو 50 گرام گندم ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 300 کے آس پاس بنتی ہے، یہ مقدار منیمم ہے، 300 روپے دے سکتے ہیں، جی ہاں، اور میکسیمم جو ہے وہ پھر جو کے حساب سے کشمش کے حساب سے وہ زیادہ بنتی ہے، جتنا چاہے دیں۔ بہت شکریہ مفتی محمد سہیل نظام زری صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، آپ تینوں حضرات کا علم و آگہی کا یہ سفر ہم نے طے کیا۔ اس مختصر سے دورانیے میں کئی پیچیدگیاں، الجھنیں انہوں نے سلجھا دی۔ یہ اہل علم حضرات ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کیا کریں کہ ان کی وجہ سے ہم بہت سارے بڑے بڑے کبائر مطلب کبیرہ گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتے، ہماری دانش میں بھی نہیں ہوتے، مگر ان کی وجہ سے ہم بچ جاتے ہیں اور راہ راست پر چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بریک کے بعد انشاءاللہ اسی بریک میں انشاءاللہ اذان عصر ہو رہی ہے کراچی اسٹوڈیو سے، الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ اذان عصر ملاحظہ کیجئے۔ ہم نماز عصر با جماعت ادا کریں گے، اس کے بعد آپ سے ہو رہی ہے ملاقات ہمارے کوئز سیگمنٹ میں، یعنی معلومات ہی معلومات میں۔ جتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا